السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو چلیے آج کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ حروف مدہ پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک وہ حرف ہوتا ہے جس پر حرکت ہوتی ہے، زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو، وہ متحرک حرف سے مل کر ہی پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف الگ سے نہیں پڑھنے ہوتا۔ جس طرح نون ساکن ہو، اس سے پہلے حمزہ ہو، اس کے اوپر زبر ہو، تو حمزہ نون زبر ان، پہلے جو اس کا حرف تھا اس سے ہم نے ملا کر اس کو پڑھا۔ حروف مدہ آج ہم پڑھیں گے وہ 3 ہیں، انہی کے لیے ہم نے اس جزم اور ساکن کو ڈسکس کیا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے اگر زبر والا حرف ہو، یعنی حرف ہو اور اس کے اوپر زبر ہو، کوئی بھی حرف ہو، حمزہ سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف ہو تو اس پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلائے گا، جیسے با، الف زبر با، ٹھیک ہے۔ واو ساکن یعنی واو جزم والی جو ہے، اس سے پہلے اگر کوئی بھی حرف ہو اور اس پر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا، جیسے با، واو پیش بو، اس طرح سے۔ اسی طرح یا اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہے تو اس پر زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گا، جیسے با، یا زیر بی۔ اب اس کو لمبا کرنا ہے آپ نے 2 حرکات کے برابر یا 1 الف کے برابر۔ اس کو ہم 1 الف بھی کہتے ہیں اور 2 حرکات بھی کہتے ہیں۔ اس کو کھینچنے کا جو مقدار ہے اس کو 1 الف بھی کہا جاتا ہے اور 2 حرکات بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی اس چیز کے 2 نام ہیں کہ حروف مدہ کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اور 1 الف کتنا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ ہم اپنی بند مٹھی کو کھولتے ہیں تو اس کو 1 الف کہا جاتا ہے، اگر اس کو دوبارہ سے بند کریں تو وہ 2 الف بن جاتا ہے، وہ 1 الف نہیں رہتا۔ تو اس لیے اتنا ہی لمبا کرنا ہے جیسے ایک بند مٹھی کو کھول کر پڑھنے تک، ٹھیک ہے۔ آپ اس پریکٹس بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، بند مٹھی کر کے اس کو کھولیں اور اتنا ہی لمبا کریں جتنے میں وہ آرام سے مٹھی کھل جاتی ہے۔ لیکن اس کے ہجے کرنے کا اب سب سے بڑا جو اس میں مشکل ٹاسک ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ زبر زیر پیش جو ہے وہ پہلے پڑھ دی جاتی ہے، لیکن نہیں۔ تجوید کے قواعد میں آپ کے لیے یہ سب سے نوٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زبر زیر پیش کو بعد میں آ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس کے ہجے کریں گے کہ با الف زبر با، با الف زبر با، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے با واو پیش بو، ٹھیک ہے۔ با واو دونوں لفظ کٹھے پڑھ لیں، حرف دونوں پہلے پڑھ لیجئے، اس کے بعد آ کر پیش پڑھیے، با واو پیش بو، اتنا لمبا کریں گے اس کو، یہ واو مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے با یا زیر بی۔ اب زیر پہ، پیش پہ اور زبر پہ زور دے کے پڑھنا ہے آپ نے، تب جا کے آپ کی اس کی پریکٹس ٹھیک ہوگی۔ با یا زیر بی، اس کو درمیان میں جو زیر کا لفظ ہے یا پیش کا لفظ ہے یا زبر کا لفظ ہے اس کو آپ نے زور دے کر پڑھنا ہے، با یا آرام سے پڑھ دینا ہے، زیر بی اور بی کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، سا الف زبر سا، سا واو سا یا زیر سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، دال الف
زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر ری، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، ضاد الف زبر دو، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر دوی، طوا الف زبر طوا، طوا واو پیش طو، طوا یا زیر طوی، ذا الف زبر ذا، ذا واو پیش ذو، ذا یا زیر وی، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔